بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایمل اللہ شہری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کل اڈیالہ جیل سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے، جو خط کل سے لے کر آج تک سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ بھی کافی ہوا ہے۔ اب اس خط پہ تو ابھی نہیں جاتے، خط کا ابھی ذکر نہیں کرتے۔ خط تو جو ہے کل سے لے کر آج تک سوشل میڈیا پہ اتنا سرکولیٹ ہو چکا ہے کہ اور سب نے ہی پڑھ لیا ہے، اور اول بات تو یہ کہ وہ کھلا خط ہے۔ تو اب کل سے لے کر سوشل میڈیا پر خصوصاً نون لیگ کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں اور نون لیگ کا جو پٹوار خانہ ہے ان کا اپنا، انہوں نے اس خط پہ جو ہے کل سے ایک واویلا سا مچایا ہوا ہے کہ خط میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے این آر او مانگ لیا ہے اور آرمی چیف سے جو ہے این آر او مانگ رہے ہیں اور آرمی چیف سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو خط میں ایسا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، خط میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ خط میں یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ آپ اپنی آئینی حدود میں واپس چلے جائیں، یہ ضرور خط میں درج ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کچھ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، تو اس سلسلے میں مطلب ایک تفصیلی خط لکھا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا جو پٹوار خانہ ہے ان کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک جو ہے جا پہنچی ہیں، حالانکہ خط میں ایسا کچھ ہے نہیں۔ نمبر دوسرا یہ کہ سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس قسم کا خط موصول ہی نہیں ہوا، حالانکہ یہ خط کل بھیجا گیا تھا، اور سیکیورٹی ذرائع کا آج یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس قسم کا کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قسم کا کوئی خط موصول نہ ہوا ہو آرمی چیف کو۔ خیر، تو اب ناظرین بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ اہم باتیں کی ہیں اسی خط کے حوالے سے، جو میں آج آپ کو پھر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں میڈیا ٹیم اور وکلاء سے گفتگو۔ میں نے کل اپنے خط کے ذریعے پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کی وجوہات کی نشاندہی کی تھی۔ اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ آرمی چیف کے نام لکھے گئے میرے خط کے نکات کو ذہن میں رکھ کر اداروں کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے، ورنہ یہ روز بروز بڑھتی خلیج پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ ایجنسیوں کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہے۔ ادارے اگر سیاسی انتقام کے بجائے اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دیں تو عوام میں ان کا وقار خود بخود بڑھے گا۔ کل بھی میں نے اپنے خط میں نادیدہ قوتوں کی جانب سے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا کر بشرا بیگم کی مجھ سے ملاقات رکوانے سے آگاہ کیا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر عدالت کے احکامات اور سپریڈنٹ کے بیان کے باوجود میری اہلیہ کی ملاقات مجھ سے نہیں ہونے دی گئی، جس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے جو قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور خود کو آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ بشرا بیگم ایک گھریلو خاتون ہے، ان کو صرف اور صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو پہلے بھی 10 مہینے بے گناہ جیل میں رکھا گیا، ابھی بھی وہ قید تنہائی میں ہیں۔ ان کی مجھ سے ملاقات کی اجازت نہ دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سیاسی انتقام کی غرض سے خواتین کی حرمت پامال کرنا اس ملک کی تاریخ میں ایک نئی ریت ہے، جس کا سہرا اس فسطائی رجیم اور اس کے اعلیٰ کاروں کے سر ہے اور اخلاقی اقدار کے منافی ہے۔ ہماری خواتین کے گھر توڑے گئے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کو گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں خواتین پہلے ہی سیاست میں حصہ لینے سے گھبراتی ہیں، یہ سب کر کے ان کے حوصلے پست کرنا انتہائی شرم کی بات ہے۔ تو ناظرین، یہ آج صحافیوں سے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے۔ تو ناظرین، اب یہ
تھی ٹوٹل آج تک کی جو بھی پیش رفت ہوئی ہیں. اب کل جو خط لکھا گیا ہے وہ تو میں نے آج آپ کو پڑھ کے نہیں سنایا، اس خط کے لیے پھر الگ سے ایک ولاگ کرنا پڑے گا. اس خط میں ایسا کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے کوئی خدا نخواستہ این آر او مانگ لیا ہے. اور این آر او تو اس نے مانگنا ہی نہیں. این آر او اگر اس نے لینا ہوتا، مانگنا ہوتا این آر او، تو 2 سال پہلے ہی وہ این آر او لے چکا ہوتا. این آر او تو دور کی بات لینے کی، این آر او لینے کے لیے خط کی ضرورت کیوں پیش آتی عمران خان کو؟ عمران خان نواز شریف کی طرح ایک 50 روپے کا اسٹامپ پیپر بنواتے اور اس پہ بیرون ملک چلے جاتے، معافی ہو جاتی ان کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ این آر او مل جاتا. تو ان کو یہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر عمران خان چاہتے این آر او لینا، یا اگر عمران خان چاہتے ہیں این آر او لینا، تو عمران خان این آر او لینے والا تو وہ بندہ ہی نہیں ہے. اگر وہ این آر او لینے والا بندہ ہوتا تو وہ مسلسل 1.5 سال سے یوں جیل میں نہ پڑا رہتا. اس کا جیل میں مسلسل 1.5 سال سے پڑا رہنا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ بندہ پورے نظام سے وہ بندہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اس بندے کو اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، اس بندے کو اتنی اذیتیں دی گئی ہیں، لیکن وہ بندہ جو ہے اس نظام کے حواسوں پہ سوار ہو گیا ہے. اس کی بیوی بشرا بی بی سابقہ خاتون اول کو اسی القادر ٹرسٹ کیس میں تیسری بار القادر ٹرسٹ کیس میں 7 سال سزا سنائی گئی. تو وہ بندہ مطلب کہیں بھی کسی بھی چیز میں ٹوٹنے کا تو نام ہی نہیں لے رہا. تو اب یہ ان کا پٹوار خانہ آ کے پاگل ہو رہے ہیں یہ. اور ان کا جو ٹاؤٹ میڈیا ہے، ان کے جو پیڈڈ صحافی ہیں راوی جیسے، کہ عمران خان نے این آر او خط میں تو ناظرین آپ نے تو دیکھا ہوگا خط کو، کہ خط میں ہاں ایک نہیں 10 ایسی چیزیں خط میں بالکل واضح لکھی گئی ہیں کہ انہیں بتایا گیا ہے. اور خط میں ان 10 چیزوں میں اگر میرا یہ مطلب تجزیہ ہے کہ خط کو اگر غور سے پڑھا جائے تو خط میں یہ عمران خان ضرور اشارے دے رہے ہیں کہ یہ تو صرف 1.5 سال آپ نے مجھے جیل میں رکھا ہے، اگر آپ مجھے 15 سال 10 سال اور بھی مجھے جیل میں رکھیں گے تو میں ٹوٹنے والا نہیں ہوں. نہ میں جو ہے نواز اور زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نواز کی طرح این آر او لینے والا ہوں. تو ان چیزوں کا، ان باتوں کا خط میں بار بار اشارہ ضرور ملتا ہے. اگر اس خط کو اس طرح سے دیکھا جائے اور اس طرح سے اس خط کو پڑھا جائے تو یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں. یہ تو 1.5 سال ہو گیا ہے، مزید 10 سے 15 سال اور جیل کاٹ لوں گا، جیل میں گزارا کر لوں گا. جتنی اذیتیں، صحبتیں، تکلیفیں آپ نے مجھے دینی تھی وہ آپ نے مجھے دی. تو اب یہ نظام دن بدن ناظرین اس قدر یہ نظام گندہ ہو چکا ہے کہ اب سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے. اس کے جیل میں ہونے کے باوجود ان کے ڈر کی اور ان کے خوف کی انتہا یہ ہے کہ یہ لوگ مطلب انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اب ہمیں اگلا بیان کیا دینا ہے، اگلا بیان ہمیں مطلب کیا کہنا ہے. کہ جھوٹی باتیں اور میڈیا میں جھوٹ پھیلانا
میڈیا کو حد سے زیادہ ان 2 سے 3 سالوں میں میڈیا کو جتنی میڈیا کو رقم اشتہارات کی مد میں دی گئی ہے، اتنی رقم میں کہہ رہا ہوں ماضی میں کبھی بھی میڈیا کو نہیں دی گئی ہوئی. صرف اور صرف ان کا ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے. 9 مئی جب مذاکرات کی بات آئی تو عمران خان نے کہا کہ 9 مئی پہ اور 26 نومبر جو اسلام آباد میں انہوں نے قتل عام کیا، اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. تو یہ لوگ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے پہ بالکل بھی ناراضی تھے، ناراضی ہے، ناراضی ہوں گے. وہ اس لیے کہ جوڈیشل کمیشن راضی نہیں کیسے بنا سکتے؟ جوڈیشل کمیشن یہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے، خصوصاً 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ. اگر یہاں جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور وہ جو CCTV کیمرے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں 9 مئی والے، تو ان میں تو پھر 9 مئی جس نے کروایا وہ تو خان صاحب نے ایک بار نہیں 100 بار، ہزاروں بار وہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے ہی کروایا ہے جنہوں نے CCTV فوٹیجز چوری کیے ہیں. تو اب جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنایا نہیں. مذاکرات خان صاحب نے ختم کر لیے جو ختم ہونے تھے مذاکرات. تو یہ اصل میں مذاکرات کی آڑ میں ٹائم بھی کچھ گہر کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ جو ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے مذاکرات کی آڑ میں، خان صاحب نے فی الفور مذاکرات ختم کر دیے. کا مذاکرات بس اب نہیں ہوں گے اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا ہے. اب فیصلہ عوام کرے گی اور وہ سڑکوں پر ہوگا فیصلہ. اور اسی سلسلے میں ناظرین 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے، ان انتخابات جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا، پاکستان کا، پاکستانی عوام کا، 80 سے 85-90% عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا، جو چوری کر کے اس چور حکومت کو دیا گیا تھا، وہ اسی سلسلے میں 8 فروری کو صوابی خیبر پختونخوا میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر کی قیادت میں، اور پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کی قیادت میں لاہور مینار پاکستان، جس کی انہوں نے شاید 2 دن قبل لاہور ہائی کورٹ میں جلسے کی اجازت کے لیے پٹیشن بھی ڈال دی ہے. جب پٹیشن سماعت کے لیے مقرر ہو بھی گئی ہے، ہو سکتا ہے آنے والے 1-2 دنوں میں پنجاب میں بھی، لاہور میں بھی انہیں اجازت مل جائے. لیکن صوابی میں تو خیبر پختونخوا کے صوابی میں تو جلسہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اب یہ جلسے بہرحال ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ عوام نہیں ہے، دوسری طرف یہ جلسے کرنے نہیں دیتے ہیں، نہ روڈ پہ نکلنے دیتے ہیں، نہ احتجاجی مظاہرہ کرنے دیتے ہیں، نہ لوگوں کو آواز اٹھانے دیتے ہیں. اور بھائی اگر لوگ نہیں ہیں ان کے پیچھے، پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لوگ نہیں ہیں، تو آپ اجازت دے دیں انہیں. ایک بار اجازت تو دے کے دیکھیں، آپ لگ پتہ جائے گا کہ عوام ان کے پیچھے ہے یا عوام آپ کے پیچھے ہے. تو آپ ذرا ہمت کریں، خان صاحب والی
وہی بات کہ دلیر ہو، بہادر ہو اور حوصلہ رکھو اور ایک بار انہیں اجازت دو۔ تو ناظرین، آج کے یہ ولاگ کافی لمبا ہو گیا، بس اس ولاگ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔